وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تمام تعریفیں پروردگار ماہ رمضان کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جن کی برکتوں کے باعث ماہ رمضان خلق فرمایا گیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی اما بعد، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، سامعین گرامی قدر، خداوند عالم کا لطف و کرم کہ اس نے توفیق عطا فرمائی صحت و عافیت کے ساتھ سلامتی کے بدن اور حالات و واقعات کے موافقت کے ساتھ کہ میں آپ کے چہروں کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں۔ خدا کا لطف و کرم شامل حال نہ ہوتا تو یہ بات ممکن نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ مل کر خدا کی بارگاہ میں اس طرح دعاؤں کی خاطر ہاتھوں کو بلند کرنے والے ہیں کہ مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی بارگاہ سے عطاؤں کا مہینہ آ رہا ہے۔ اگر سلیقہ مانگنے کا انسان کو آ جائے تو اس کو عطا کرنے کا ڈھنگ خوب آتا ہے۔ بس انسان اگر دست دعا پھیلائے تو یقین کے ساتھ، اور اسی یقین کی منزل کو پہچاننے کے لیے آج کچھ مسائل آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح علماء کرام کو تو آپ سنتے رہے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، البتہ طلباء کے سامنے بڑا مشکل کام رہتا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کرتا ہوں کہ اگر بیان کی صلاحیت نہیں، اگر علم کی بلندی نہیں تو یقین کی دولت تو ہونی چاہیے کہ بارگاہ معبود میں، بارگاہ معصوم میں اگر ایک جملہ بھی شرف توسل پا گیا تو تمام اعمال کی قبولیت کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ بھلا کس میں ممکن ہے کہ خدا کو ویسے سجدے کرے جیسے سید سجاد نے کیے؟ بھلا کس میں کمال ہے کہ خدا کے سامنے ویسے قیام کرے جیسے سید سجاد کے جد امجد نے کیا؟ بھلا کس میں صلاحیت ہے کہ تلاوت قرآن ویسے کرے جیسے مولائے متقیان نے فرمائی ہے؟ ہاں، البتہ اس توسل کے ساتھ کہ اصلاً سجدے تو معصوم کے تھے، اصلاً تلاوت قرآن تو معصوم کی تھی، ہمارے سجدے تو ان کے سجدوں کی برکت سے قبول ہو جاتے ہیں، ہماری تلاوت قرآن تو ان کی تلاوت قرآن کی برکتوں سے منظور پروردگار ہو سکتی ہے۔ آئیے اس توسل کے جملات کے ساتھ اپنا عنوان آپ کی خدمت میں بطور طالب علم کے پچھلے سال ماہ مبارک رمضان میں سورہ مبارکہ کہف سے استفادہ کیا تھا، اور اس سال کے لیے جو انتخاب ہے وہ انتخاب سورہ مبارکہ الحج اور اس کی تفسیر ہے۔ یقیناً بہت مشکل کام ہے مکۃ المکرمہ سے ہٹ کر حج کروانا، فرش عزا پر دولت ولا کے ساتھ عبادت حج کو سمجھاتے ہوئے ثواب حج سے اتنا قریب ہوں گے کہ بس لبیک کہنے کا فرق ہوگا اور خدا حاجیوں میں نام شامل فرما لے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور روزانہ کی دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ، اور اس مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک خاص دعا کا انتخاب کیا ہے صحیفہ کاملہ سے۔ ویسے تو دعائے
ماہ رمضان المبارک اللہ کے رسول کی دعائیں بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں، اور امام سید سجاد علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی دعائیں بھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعائیں بھی، امام موسی کاظم علیہ السلام کی دعائیں بھی، لیکن صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، اس میں چوتھے امام علیہ السلام کی ایک مکمل دعا ہے جو ماہ رمضان کے قریب آنے پر امام علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو تعلیم فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اس سے ماہ رمضان کی اہمیت پر روزانہ استفادہ کریں گے، اپنے نفس کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے۔ کوئی ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ تقوی کی بات ہو تو خالی سامعین کے لیے ہو، پہلے اپنے نفس کو وصیت کرتا ہوں، بعد میں صاحبان ایمان کے لیے تقوی کے الفاظ کو پیش کرتا ہوں کہ خدا اس الفاظ کی برکت سے میرے اور آپ کے تقوی کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ اور اب آئیے آغاز میں، چونکہ آج استقبال ہے، اور استقبال کسے کہتے ہیں، ریسیپشن کیا ہے، استقبال کیا ہے، ویلکم کرنا، اہلاً و سہلاً کیا ہے ماہ رمضان کا۔ البتہ چاند کی خبر کا مسئلہ ابھی اپنے مقام پر مورد تحقیق ہے، بعض مقامات سے اطلاع آنے کی خبر ہے اور بعض مقامات سے ابھی اطلاع نہیں پہنچی ہے، تو البتہ مراجع عظام کے فتاویٰ کے درمیان جو علمی مسائل ہیں اس میں بعض مراجع عظام کے نزدیک تو بہرحال کل کا روزہ یقینی ہے، اور بعض کے یہاں ابھی یقین کی کیفیت میں انتظار ہے کہ شاید رات کے کسی پہر میں اطلاع پہنچے تو یقین ان کے نزدیک بھی یہاں مکمل ہو سکے۔ انشاءاللہ آخر مجلس میں اس کو مراجع عظاموں کے نام کے اعتبار سے بیان کر دیا جائے گا، البتہ چاہے چاند ہو کہ نہ ہو، لیکن شعبان مکمل ہو رہا ہے، اور یہ یا تو ماہ رمضان کی پہلی رات ہے یا ماہ شعبان کی آخری رات ہے۔ یوں کہوں کہ محمد کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، محمد کے خدا کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ خدا نے اتنا لطف و کرم ہم پر کر دیا ہے کہ شعبان ہو تب بھی معظم ہے، ماہ رمضان ہو تب بھی محترم ہے، لیکن استقبال ماہ رمضان کے عنوان پر ان 3 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سماعت کا شرف آپ مومنین نے حاصل کیا ہے۔ ان 3 آیات کا تعلق سورہ مبارکہ البقرہ سے ہے۔ یہ فرش ازاں کی برکتیں ہیں کہ ہمارے اور آپ کے اذہان صورتوں سے اتنے مانوس ہیں کہ نام لیتے ہی پورا ایک منظر سامنے آ جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ البقرہ کہہ دیا تو دوسرا سورہ ذہن میں آ گیا کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ البقرہ ہے۔ سورہ البقرہ کہہ دیا تو ایک پورا سلسلہ بنی اسرائیل میں گائے کے ذبح کیے جانے کا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ یہ مجلس کی برکت ہے، ورنہ بہت سے ہیں جو سورہ بقرہ سنتے بھی رہے اور پڑھتے بھی رہے مگر سمجھ میں نہ آ سکا۔ سورہ البقرہ کے الفاظ استعمال کرتے کے ساتھ ہی ایک بہت معتبر آیت الکرسی کے نام سے ایک آیت اس کے مشخصات میں شامل ہے، اور اس کا حسن انتخاب بھی کہ خدا نے روزے کے وجوب کی آیت کو سورہ مبارکہ البقرہ میں قرار دلوا دیا۔ یہ تو انتخاب خدا ہے کہ کون سی آیت کہاں پر رکھی گئی۔ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیتوں کو صورتوں کے ساتھ مربوط فرماتے رہے، کون سی آیت کہاں پر رکھنی ہے پیغمبر بہتر جانتے تھے۔ تو آیت نمبر 183، 184 اور 185 آسان الفاظ میں اردو سے ہٹ کر کہوں تو 183، 184 اور 185، یہ 3 آیتیں مسلسل اتنا تفصیل کے ساتھ کسی اور واجب کو ایک ہی مقام پر قرآن نے بیان نہیں کیا،
نماز بیان تو ہوئی، ایک تو نامکمل بیان ہوئی۔ نامکمل کا مطلب کہ کچھ حصے بیان ہوئے، باقی تکمیل ختمی مرتبت پہ چھوڑ دی۔ وضو بیان ہوا تو واجبات وضو کے اشارے مکمل کیے، طریقے وضو کو پیغمبر پہ چھوڑ دیا۔ تیمم بیان ہوا تو واجبات تیمم کا اشارہ ہوا، البتہ ترتیب تیمم کو محمد مصطفیٰ پہ چھوڑ دیا۔ اسی انداز سے اگر دیکھتے ہوئے چلیں تو پورے قرآن مجید میں واجبات حج بیان ہوئے، طریقہ حج کو پیغمبر پہ چھوڑ دیا۔ ایسے ہی ماہ مبارک رمضان کے مسائل سیام، روزہ، اس کے لیے مسلسل 3 آیات۔ پہلی آیت جو کہ اتنی بار سنی ہے اور سنتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، ہم رہیں نہ رہیں، آیت قرآن تو زندہ رہے گی۔ اور آیت قرآن کی تازگی ایسے رہے گی جیسے ہر سانس میں ہوا کی نئی تازگی رہتی ہے۔ بس سانس جسم کے لیے، قرآن روح کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اتنا اچھا انتخاب کہ اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والو۔ ان سے تو بات ہی نہیں ہوتی جو ایمان لے کر نہیں آئے ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں ان سے بات ہوتی ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ ترجمے کے اعتبار سے کتبہ لکھ دیے گئے، تعویل کہیے، تفسیر کہیے، تو ان دونوں کے مطابقت کو لیتے ہوئے واجب کر دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب یہ بات اپنے مقام پر بحث طلب ہے کہ یہ آیت نازل کون سے مہینے میں ہوئی اور کون سے مقام پر ہوئی؟ مکۃ المکرمہ میں ہوئی، مدینہ منورہ میں ہوئی، ہجرت سے پہلے ہوئی، ہجرت کے بعد ہوئی؟ تاریخ شاہد ہے، تاریخ قرآن کے اعتبار سے وقائع اور ایام اور حوادثات کی تاریخ میں اسے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، ہجرت کے دوسرے سال ختمی مرتبت پر یہ آیت وجوب روزہ نازل ہوئی، تو شعبان معظم کا مبارک مہینہ تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے سابقہ اقوام پر لکھے گئے تھے۔ پروردگار نے نفسیاتی طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے، خالق نفس ہے تو نفسیات کا پروردگار کیوں نہ ہوگا؟ وہ جانتا ہے کہ انسان کی نفسیات ہے کہ گھر میں اگر ایک سے زیادہ بچے ہوں، ایک کو آپ کام کہیں ایک کو کام نہ کہیں تو فوراً سوال اٹھتا ہے کہ میں ہی کیوں کروں؟ آخر اور بھی تو بچے موجود ہیں، ان سے کہیے، ان سے کہیے، ان سے کہیے۔ ایک مزاج ہے انسان کا۔ تو خدا نے اس سے پہلے کہ انسان کہتا، انسان مومن کہتا، انسان مومن، تو کیا مومن بھی ایسی بات کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتا ہے۔ ذہن میں تو آ سکتا ہے، شاید ایمان کی بلندی زبان پہ آنے سے سوال کو روک دے، لیکن دل میں اور ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر میں ہی کیوں؟ تو کما کتبہ، تم اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی سابقہ اقوام پر روزے واجب کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اب اس شاید کی منزل کو یہاں پر روکتے ہوئے 2 مرحلے میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو۔ ایک مرحلہ اللہ کا رسول کا وہ خطبہ جو ہر سال بیان ہوتا ہے، اس کا خالی ایک اشارہ، فاسأل اللہ، پس تم سوال کرو اللہ سے، بے نیات صادقۃ وقلوب طاہرہ۔ اور جب سوال کرو تو 2 تمہارے پاس ذریعہ سوال ہوں۔ جب انسان سے بھیک مانگتا ہے تو 2 طریقوں سے، ہاتھ پھیلا کر یا دامن کو پھیلا کر، ٹھیک؟ جب خدا سے سوال کرو تو 2 تمہارے پاس ذریعہ امتحان، ذریعہ سوال ہونے چاہیے۔ ایک نیت صادقہ ہو، سچی نیت ہو۔
ایک قلوب طاہرہ، دل ہو تو پاکیزہ ہو۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ کبھی نیت صادقہ ہوتی ہے، دل کاذبہ ہوتا ہے، کبھی دل صادقہ ہوتا ہے، نیت کاذبہ ہوتی ہے۔ تو دل پاک ہو اور نیت سچی ہو، پھر خدا سے کیا مانگو؟ نہ افطاری کا سامان مانگو، نہ سحری کا اہتمام مانگو، نہ گھر میں راشن کا انبار مانگو۔ یہ تو سب کو ہی مل جاتا ہے، چاہے سچی نیت ہو کہ نہ ہو، چاہے دل پاک ہو کہ نہ ہو، یہ سب کو مل جاتا۔ تم کیا مانگو پھر؟ ان یوفقکم لصیامہ، تم دو چیزیں مانگو اللہ سے۔ ایک کہ تمہیں وہ توفیق عطا فرمائے۔ روزہ مت مانگو، روزے کی توفیق مانگو۔ فرق واضح ہوا؟ روزہ سب رکھتے ہیں، کچھ توفیق کے بغیر رکھتے ہیں، کچھ توفیق کے ساتھ رکھتے ہیں۔ پہچان کیسے ہو؟ پہچان بتاؤں یا چھوڑ دوں کہ جو توفیق کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، جو توفیق کے بغیر رکھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ شکلاً سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سب نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، سب تو روزے میں ہی ہوتے ہیں نا۔ پھر پہچان کیسے ہوگی؟ کہ پہچان بہت آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ اس آسان پہچان کو یا مولائے متقیان نے بیان کیا یا ان کے بھی استاد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ کہیں الفاظ رب صائم، کہیں کم من صائم۔ روزے داروں میں کچھ روزے دار ایسے بھی ہیں جن کا روزے میں حصہ سوائے بھوک برداشت کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ واقعاً انسان پورا دن گزار دے، 15 گھنٹے گزار دے، جب شام کو حساب ہو تو خالی بھوک ہڑتال کا حساب ہو اور کچھ نہ ہو۔ اللہ اکبر! گویا کس طرح میں الفاظ کو ادا کر سکوں گا کہ سارے دن کی محنت کے بعد اگر کہا جائے تم نے صرف بھوک اور پیاس اختیار کی ہے، کوئی ثواب نہیں ملا ہے، ساری عمارت گر پڑی۔ اس سے تو اچھا تھا میں کھاتا اور پیتا رہتا، کم از کم پیٹ تو بھرتا۔ پیٹ بھی نہیں بھرا، کچھ ملا بھی نہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ پیٹ نہیں بھرا، دنیا برباد ہو گئی، بھوکے رہے نا، ثواب نہیں ملا، خسر الآخرہ، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو توفیق کے بغیر روزہ ایسے، اور توفیق طلب کر کے روزہ کیسے؟ کہ جہاں خدا حدیث قدسی میں اپنے حبیب کو وسیلہ بنا کر کہے الصوم لی، الصوم لی، روزہ تو میری ملکیت ہے۔ اللہ اکبر! کتنا ناز ہے خدا کو روزے پر، کتنا ناز ہے۔ وہ نماز کو نہیں کہتا کہ نماز میری ملکیت ہے، بے شک کہ نماز اسی کے لیے ہے۔ وہ حج کو نہیں کہتا کہ حج میری ملکیت ہے، حج اسی کے لیے ہے۔ اور روزے کو کہتا ہے صوم لی، روزہ میری ملکیت ہے، اور جب میری ملکیت ہے تو میں ہی تو ہوں پھر اس کی جزا دینے والا۔ وہ انا اجزی یا انا اجزا بہی، دو طریقے سے روایت مکمل ہو رہی ہے، یا صیغہ معروف ہے یا صیغہ مجہول ہے، میں خود جزا دوں گا۔ یہ کتنا حسین لفظ ہے۔ اگر استاد کے ہاتھوں انعام ملے تو بڑا اچھا لگتا ہے، اگر استادوں کے استاد کے ہاتھ سے انعام ملے۔ چھوٹی سی مثال، سر پہ عمامہ سجانا۔ میں اپنی فیلڈ کی مثال دیتا ہوں کہ میں نے اپنے مدرسے میں مدرسے کے پرنسپل سے یہ شرف حاصل کیا کہ عمامہ سر پہ رکھا انہوں نے۔ ایک میں خود پہنتا وہ اور تھا، میرے کلاس میں استاد پہنائے وہ اور ہے، مدرسے کا پرنسپل پہنائے اور ہے، اور آیت اللہ العظمی آغائے سید علی حسینی السیستانی پہنائے اور ہے اور کہ نہیں؟ فرق ہوا نا؟ تو فرشتہ دے ثواب لا کر اور ہے، فرشتوں کا سردار دے
اور ہے، نبی دے ثواب اور ہے، انبیاء کا سردار دے ثواب اور ہے، اور انبیاء کے سردار کا پروردگار دے تو مزہ ہی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو حدیث کی لذت سمجھ میں آئی؟ کیا اندازہ کیا ہے؟ الصوم لی و انا اجزا بہی یا انا اجزی، میں خود اس کی جزا دوں گا، یہ ہے توفیق۔ تو خطبہ شعبانیہ سوال خدا سے کیا کرو؟ سچی نیت کے ساتھ، پاکیزہ قلب کے ساتھ دو باتوں کا سوال کرو، ان یوفقکم لصیام، کہ وہ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب ہے روزہ سب رکھ سکتے ہیں، لیکن توفیق خدا سے جو روزہ ہو اس کی بنیاد میں نیت سچی ہوتی ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور ہم تو یقین سے کہتے ہیں کہ کسی کا دل پاکیزہ ہو کہ نہ ہو، جس کے دل میں محبت آل محمد رہتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پاک رہتی ہے۔ وَتِلَاوَتِ کتاب، دو چیزیں مانگو اللہ سے، دو چیزیں، ایک توفیق صیام رمضان اور ایک توفیق تلاوت قرآن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چلیے سفر معراج پر اور اللہ کے رسول کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ کبھی کبھار انسان سوال کرتا ہے اپنے ذہن میں، فلسفہ روزہ کیا ہے؟ فلسفہ روزہ کیوں رکھیں روزہ؟ اب لوگ سمجھاتے ہیں، دیکھو اس کتاب میں حوالہ ہے، روس کے سائنسدان، روس کے ڈاکٹرز کہتے ہیں، امریکہ سے متعلق لوگ کہتے ہیں، فلاں طبیب کہتے ہیں، فلاں حکیم کہتے ہیں کہ روزہ صحت کے لیے ہے، اور میں اور آپ قبول کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، کتنا اعتماد ہے ان کہنے والوں پر جنہیں روزے کی الف اور بے نہیں آتی، وہ خالی بھوک اور پیاس دیکھ کے کہتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہی روزہ چاہیے تو پھر بھوک ہڑتال کیجئے، ثواب کا کیا تعلق ہے؟ اگر ثواب چاہیے تو آئیے فلسفہ صیام پوچھیں اس سے جو صیام کے پروردگار کا نمائندہ ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ اتنا حسین سفر تھا معراج کا، اسراء کے بعد ہے معراج۔ زمین سے زمین تک چلے، اسراء مکمل ہوا، زمین سے آسمانوں کی طرف بڑھے، معراج۔ ماہ رمضان میں انشاءاللہ ذکر معراج بھی آنے والا، معراج پر چلے۔ اور معراج پر جاتے ہوئے خدا نے وہ تمام باتیں ان ایڈوانس بتا دیں جو قیامت اور اس کے بعد کی باتیں تھیں، جنت کے مسائل اور جہنم کی باتیں، وہ تمام باتیں ان ایڈوانس پہلے سے بتا دی گئیں۔ پیغمبر خدا سے ملاقات یعنی گفتگو فرما رہے، اور پروردگار پہلا جملہ فلسفہ صوم کی بحث میں اگر آہستہ آہستہ بیان کروں تو شاید آسانی کے ساتھ اذہان تک پہنچے گا، بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا تو شاید وہ کمال نہیں آ پائے گا کہ جو ذہن میں راسخ ہو جائے۔ اللہ کا رسول سب سے بڑی شخصیت کائنات کی خدا کے بعد، اور اپنے سے بڑی شخصیت سے سوال، مگر پہلے جملہ پروردگار سوال کے بغیر فرما رہا ہے، یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو یاد رہے، آپ مجلس سے حسین سے متمسک رہنے والے، آپ کو خوب یاد ہے کہ خدا دو ہی نام زیادہ لیتا ہے، یا احمد کہتا ہے یا محمد کہتا ہے۔ اوپر آئے مہمان بنے تو احمد کہتا ہے، نیچے آئے میزبان بنے تو محمد کہتا ہے۔ تو احمد کہہ کر خطاب کیا اللہ کے رسول کو، اور ارشاد فرمایا کہ عبادت کے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ان العبادت عشرۃ اجزاء، عبادت کے 10 حصے، اور 10 حصوں میں سے 9 حصے جو آپ نے دن بھر محنت کی ہے نا، آج آفس میں گئے، جاب پر گئے، دکان پر گئے، فیکٹری میں گئے، تو مت گھبرائیے، آپ مجلس میں کچھ لیٹ ہو گئے، مت گھبرائیے،
آپ نے رزق حلال طلب کیا تو غور کیجئے اس مجلس کی برکت سے اپنے اس پروفیشن جو حلال رزق کے لیے ہے اور طریقہ حلال سے ہے، کسب حلال ہے، اس کے لیے آپ فرماتے ہیں پروردگار عالم کہ 10 حصے ہیں عبادت کے، 10 حصے عبادت اس میں ثواب ہے، عبادت اس میں سے 9 حصے یعنی اتنے سارے حصے خدا نے وہاں رکھے جہاں لوگ سمجھ نہیں پا رہے، اور ایک حصہ رکھا وہاں جہاں سب کے سب لوگ سمجھ کے عبادت کو آتے ہیں۔ اپنے جاب پر جائیے، اپنے کاروبار پر جائیے، اپنی فیکٹری میں جائیے تو پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ جاب پر نہیں جا رہے، عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ 10 حصے عبادت کے، 9 حصے اس میں سے طلب رزق حلال کے لیے۔ پروردگار فرماتا ہے حبیب اگر آپ کا مطعم اور مشرب، کھانا اور پینا طیب ہو گیا تو حبیب پھر آپ میری حفاظت میں اور میری پناہ میں رہتے ہیں، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا مطعم پاک ہو اور مشرب پاک ہو، کھانا اور پینا طیب ہو، وہ خدا کی پناہ میں ہے، اور جو خدا کی پناہ میں ہو ساری دنیا مل کر اس کا کچھ بگاڑنا چاہے تو خود تو بگڑ سکتی ہے دنیا، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی دنیا۔ لیکن آپ پہلے یقین کر لیں کہ آپ کا مطعم اور مشرب طیب ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی معراج کے سفر میں، پروردگار اول عبادت کیا ہے؟ پروردگار جواب میں ارشاد فرماتا ہے اول عبادت الصمت والصوم، 2 چیزیں ہیں صرف، الصمت والصوم، خاموشی اور روزہ۔ بہت غور کیجئے گا، نماز عبادت ہے، عبادتوں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ نماز اول پرسش ہے، در قبر کہیے در قیامت کہیے، پہلا ہی سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ لیکن میں کیا کہوں، حدیث معراج میں خدا نے اپنے حبیب سے، اسی نماز بیان کرنے والے پیغمبر سے، نماز قبول کرنے والے خدا نے جملہ ارشاد فرمایا الصمت والصوم، خاموشی اور روزہ، اول عبادت۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پھر رسول کا سوال، یا ربی وما میراث الصوم، پروردگار روزے کے آثار، روزے کے فائدے کیا ہیں، یا میں اپنے الفاظ میں روزہ رکھتے کیوں ہیں، اس سے کیا ملے گا؟ لوگ کہتے ہیں اس سے وزن کم ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس سے پیٹ کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، تو جس کی جہاں تک معرفت ہو اس کی وہاں تک گفتگو ہوتی ہے۔ یہ تو معصومین کے بارگاہ سے متصل ہونے کے فائدے ہیں کہ ہر ایک قدم پر سنبھال کے خدا سے ملا دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا ربی وما میراث الصوم، پروردگار یہ تو بتا کہ روزے کے میراث کیا ہے، روزے کے فائدے کیا ہیں، آثار کیا؟ بہت غور کیجئے گا کہ اگر یہ جواب مکمل ہو گیا اور ہم نے روزے کے مقاصد کو حاصل کر لیا تو پھر یہ آیت لعلکم تتقون مکمل ہو جائے گی۔ پیغمبر کے سوال کے جواب میں پیغمبر کے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میرا الصوم یورث الحکمہ، میرے حبیب، میرے احمد یاد رکھیے اس بات کو کہ روزہ حکمت کو بطور آثار کے، بطور فائدے کے عطا کرتا ہے، روزہ حکمت تک پہنچاتا ہے۔ والحکمت تورث المعرفہ، اور حکمت معرفت تک پہنچاتی ہے۔ والمعرفت تورث الیقین،
اور معرفت پہنچاتی ہے یقین تک. یقین، واقعاً یقین. اصلاً روزے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے. اب خیر استقبال کی بات کرتے ہوئے جملہ اپنی زبان پر لانا چاہیے کہ استقبال ایک بہار ہو رہا ہے. ہر ملک میں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں ہوتا ہے. ایک مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہوتا ہے، ایک مومنوں کے دلوں کے اندر ہوتا ہے. ایک استقبال ظاہری ہے، ایک استقبال لفظی ہے، ایک استقبال حقیقی ہے. استقبال ظاہری کیا ہے کہ سجا دو بازار کو، لکھ کر لگا دو ماہ رمضان کو، ویلکم کے جملات. اور ایک استقبال وہ ہے جو ظاہری اور مادی دونوں ہے. گھر میں راشن بڑھا کر، حیرت کی بات ہے وہ اپنے مقام پر کہ بڑا اہتمام ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے. اہتمام کیا ہے؟ اس حد تک دیکھیں بات بڑی آسان سی ہے. بہت سے بچوں سے پوچھئے بیٹا روزہ کسے کہتے ہیں، تو پکوڑے کو ہاتھ میں لے کر بچہ کہے گا روزہ اسے کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے کانسیپٹ یہ دیا ہے کہ ماہ رمضان میں یہ پکتا ہے. بچے کی اتنی معرفت ہے، اتنی معرفت ہے کہ جو پورے سال ایسے نہیں پکتے وہ ایک مہینے کے اندر پکتے ہیں. اب میں کیا مثال کو اور واضح کروں، اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں یہ روش تبدیل کرنا ہوگی تاکہ بچہ پہچانے کہ کھجور کا نام روزہ نہیں ہے، پکوڑے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ عبادت پروردگار میں خلوص کا نام روزہ ہے. دلیل دوں میں آپ کو، بھائی آپ اگر اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو بچہ سجدگاہ کو کیا کہتا ہے؟ نماز. تسبیح کو نماز کہتا ہے، وہ مصلی کو نماز کہتا ہے. ٹھیک، وہ کرسی کو نماز نہیں کہتا. ہاں اگر گھر میں کوئی فرد کرسی پر نماز پڑھتا ہو تو بچہ کرسی کو نماز کہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسی گھر کی کیفیت ہوگی ویسا بچہ اس کو نام دے گا. اور بچپن سے اگر ذہن میں بیٹھ گیا، بچپن سے بیٹھ گیا تو پھر کبھی نکل نہ پائے گا. کوئی سمجھے گا یہی کہ موسم رمضان اصل میں کھانے اور پینے کا مہینہ ہے. نہیں، یہ کھلانے اور پلانے کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے برادر مومن کو روزہ افطار کروانا خود روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے. اپنے روزے سے زیادہ افضل برادر مومن کے روزے کو افطار کروانا ہے. کہ اپنے روزہ رکھنے میں اپنے مسائل نفس ہیں، اپنی کوتاہی اور تقصیر ہے جو قبولیت میں مانع ہو سکتی ہے، لیکن کسی مومن کو اگر افطار کروایا تو اتنا عمدہ ثواب پایا کہ اپنا روزہ پیچھے رہ گیا، اس کے روزے کی برکتیں انسان کو آگے لے گئیں. اور آئیے بات کو وہاں روایت سے مکمل کرتے ہوئے آیت تو آپ اس لیے کر لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. خدا نے اتنا حسین جملہ رکھا بیچ میں لعلکم. اگر وہ کہتا انکم متقون تو قسم ہے پروردگار کی میں روزہ رکھ کر سو جاتا کہ اب تو متقی ہو گیا، اب تو ڈش چلے گھر میں، کہ کوئی چینل کھلے آنکھوں کے سامنے، اب تو چاہے حلال آئے کہ حرام آئے روزہ رکھا اور میں متقی ہو گیا. خبر آ گئی. انکم متقون نہیں ہے کہ تم متقی ہو گئے نہیں، لعلکم شاید کہ ہو جاؤ. اور میں کیا اس کو آسان کروں، اتنی محنت کے بعد بھی اگر کوئی کہے پورے سال کلاس میں آتا رہا، ہر ہوم ورک کو مکمل کرتا رہا، اور اس کے بعد بھی استاد کہے کہ شاید کہ تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، تو کاپی اپنے سر پہ دے ماروں یا اپنے سر کو دیوار پہ دے ماروں کہ اتنی محنت کے بعد بھی استاد یقین سے نہیں کہتا کہ تم کامیاب ہو گئے. استاد کہے گا بیٹے بات یہ ہے کہ تم نے کلاس میں حاضری تو دی ہے مگر ابھی امتحان میں کامیابی جب ہے جب امتحان واقعاً اچھا دے سکو. ہمارے اور آپ کے 30 دن کی کلاس ہے،
اور 30 دن کی کلاس میں روز کی حاضری، روزہ بطور حاضری، ابھی تقوی نہیں، بطور حاضری۔ اس کے بعد فیصلہ، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ خیر وہ اپنے مقام پر ہے کہ رجا کو بڑھانے کے لیے، امید کو بڑھانے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو نماز کا حق ہے، جو روزے کا حق ہے، وہ تو ادا نہیں ہو پا رہا، لیکن کم از کم روزانہ کی حاضری کے نمبر تو مل جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ تو بات ہے جس پر اکتفا کرنا ہو تو الگ موضوع ہے، البتہ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ مومنوں سے کہتا ہے کہ روزہ رکھ کر بھی تم متقی یقین نہیں ہو، شاید کہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کہ روزے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد بھی اس بات کا امکان ضرور ہے کہ انسان متقی نہ بن سکے۔ اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ اور بڑے آسان الفاظ سے اپنے آج کے موضوع کو سمیٹتے ہوئے، ایاماً معدودات، گھبرانے کی بات نہیں، اور روزہ مستقل نہیں ہے، گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن گن سکتے ہو اس کو اپنی انگلیوں پر، کوئی لمبا چوڑا حساب نہیں ہے، 6 مہینے 8 مہینے۔ اگر خدا چاہتا اور انسان کو متوجہ کرتا کہ تم کو تو روزہ رکھنا ہے پورے سال کا، تو رکھنا پڑتا حضور۔ جیسے سال بھر نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، دن میں 5 مرتبہ، اگر دن میں 5 مرتبہ نماز خدا کے حکم سے پڑھ سکتے ہیں تو سال بھر کا روزہ بھی تو رکھ سکتے تھے نا۔ اور ہم تو ماشاءاللہ ویسے اس بات کے استاد ہو جاتے پھر کہ ایک دفعہ عادی ہو جاتے، اس کے بعد تو 1 مہینہ کیا 2 مہینہ کیا۔ بالکل مثال بڑی آسان سی ہے کہ 29ویں روزے کے بعد کیفیت ایسی ہے کہ 29 روزے تک صابر اور شاکر رہنے والا یہ 30ویں روزے کو برداشت نہیں کر پاتا، چاند کو ڈھونڈ کے نکالنا چاہتا ہے، کہیں سے نکلا، حالانکہ اس ایک دن کی کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو 29 رکھ سکتا ہو اس کے لیے ایک روزہ مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر عادت میں آ جائے تو پورے سال روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور پورے سال کی ایک مثال اگر اس طرح سے علماء نے بیان کی کہ ماہ شعبان کے روزے آپ نے رکھے ہوں گے انشاءاللہ، استقبال رمضان یہی ہے، استقبال ماہ رمضان یہی ہے کہ روزوں سے اس کو ویلکم کیا جائے، تلاوت قرآن سے اس کو خوش آمدید کہا جائے۔ امام رضا علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے بھی کہ تلاوت قرآن سے ماہ رمضان کا استقبال کرو اور روزوں سے اس کا استقبال کرو۔ اس کے بعد شکرانے کے روزے شوال کے مہینے میں، شوال کی 4 تاریخ سے 4 سے لے کر اور 9 تک 6 روزے، یہ نفل روزے جن کو عام زبان میں کہتے ہیں یا روزہ ہائے مستحب جو مومنین کی زبان میں کہتے ہیں، روزے شکرانہ 6 روزے۔ 6 کا مطلب سورہ انعام آیت نمبر 150 کے اعتبار سے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ انعام آیت نمبر 160 ہے، 50 نہیں۔ من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی لے کر آ گیا اس کو 10 گنا ملے گا۔ تو 6 کا مطلب 60 نہیں، 6 کا مطلب کا 1 کا مطلب 1 نہیں 10، تو 6 کا مطلب 60 ہو گئے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد 60 تو ان کے لیے جو کم از کم منیمم، میکسیمم الگ موضوع ہے۔ اس کے بعد 30 روزے رمضان کے، 30 کو ملٹیپلائی کیجئے 10 سے، 300 یہ ہو گئے، 360 روزے تو شکرانے کو ملا کر مکمل ہو جاتے ہیں۔ شعبان کے اور روزے تو بونس میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
تو قرآن نے واضح کہ ایامن معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم، اس کے بعد بھی ایک آسانی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی، فمن کان منکم مریضن، بس تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، ہائے ہائے بڑا خیال ہے مجھ کو اپنی صحت کا، مجھ سے زیادہ میری صحت کا خیال میرے پروردگار کو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں مریض ہوں، کیسے رکھوں گا روزے. یہاں تو شارجہ میں، دبئی میں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، تو پروردگار نے کیا دبئی کو خلق نہیں فرمایا؟ اسے نہیں معلوم تھا؟ کہہ دیتا گرم علاقوں والوں پر روزے ساقط ہیں گرمی کے مہینے میں، کہہ دیتا. پروردگار ہے نا، اس کو کیا پرواہ ہے؟ بے پرواہ ہے وہ. اس نے مجھے بھی بنایا اور دبئی کے موسم کو بھی بنایا، شارجہ کے موسم کو بنایا. اور اب ایک جملہ سن لیجئے، اگر کوئی گرمی میں کہے کہ گرمی پڑ رہی ہے تو افسوس ہے اس کے اس جملے پر. اگر آم کے موسم میں آم نہ آئے تو کیا کیجیے گا؟ شکایت تب ہوگی نا کہ آم کا موسم میں آم نہیں آ رہے. لیکن اگر آم کے موسم میں آم آئیں تو شکر ہے کہ شکایت ہے نا؟ تو گرمی کے موسم میں گرمی آئے تو شکوہ یا شکر؟ گرمی کا موسم ہے نا، اگر گرمی کے موسم میں بھی گرمی نہ ہو تو گرمی کب ہوگی پھر؟ اللہ اکبر. خیر بات یہ کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھ پر کوئی نہیں مصیبت ٹوٹ پڑی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. پروردگار نے جب انسان کو شک میں مادر میں رکھا تھا تب اس سے پہلے اس کے موسم کا خیال رکھا تھا. اور اسی لیے اس نے کہا اگر تم بیمار ہو گئے ہو تو پھر تم خود سے روزے مت چھوڑو، ہم تو بیمار کو ویسے ہی رخصت دیتے ہیں. اب میں کیا جملہ استعمال کروں؟ ایک ہے کہ آپ نے آفس سے چھٹی کی درخواست منظور کروائی ہے، کبھی وتھ پے اور کبھی وتھ آؤٹ پے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے آفس کے قانون کے لحاظ سے چھٹی کی درخواست دی ہے تو وتھ پے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ تنخواہ بھی ملے گی، چھٹی بھی ملے گی اور تنخواہ بھی ملے گی. لیکن اگر آپ نے آفس یا اپنے باس کی بنائی اور رولز کے خلاف چھٹی اپلائی کی ہے تو چھٹی تو مل جائے گی، تنخواہ نہیں ملے گی. تو ایسا پروردگار کا نظام ہے کہ اگر اس کے بنائے ہوئے سسٹم میں تم چھٹی اپلائی کرو گے روزوں کے لیے تو چھٹی بھی ملے گی اور روزے کا ثواب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فمن کان منکم، تم میں سے جو مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو ٹھیک ہے. آفس والے بھی کہتے ہیں کہ جب واپس آؤ چھٹی گزار کر تنخواہ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، جب واپس آؤ تو جو کام رہ گیا تھا اس کو نپٹانا تو پڑتا ہے نا. فعدۃ من ایام اخر، جب ٹھیک ہو جاؤ تو پھر ان واپس اپنے اس فیگر کو مکمل کر لینا جتنے رہ گئے ہو. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور پھر کچھ ایسے ہیں جو خود سے کہتے ہیں بڑھاپا آ گیا. تو بھیا اگر بڑھاپا آ گیا ہے تو خدا کو بوڑھوں کا بڑا خیال ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جس میں طاقت نہ ہو، مشقت ہو روزہ اس کے لیے، تو اس کے لیے پروردگار نے جیسے گورنمنٹ کے ملازمین کو پینشن ملتی ہے، آفس ختم ہو جانے کے بعد بھی گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے. فدیۃ طعام مسکین، کہ تمہاری پینشن یہ روزے کے بعد، کہ تم روزے قابل نہیں، جاب پر مت آؤ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں ایک آسانی ہے کہ صرف ایک مسکین کے کھانے کو ایک دن کے اور روزے کا فدیہ قرار دو، روزے کا ثواب پورا ہم سے لے لو. فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. پروردگار نے اتنے عمدہ انداز سے بیان کیا کہ واقعاً ذائقہ محسوس ہو رہا اس بات کو کہتے ہوئے
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فطرہ کے موقع پر آتے ہیں کہ فطرہ اناؤنس ہوا، اب 25 درہم کا کہوں 30 درہم کا، مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کیا ہونے والا ہے۔ میں تو پاکستان کی بات کر سکتا ہوں کہ آٹا 50 روپے کلو ہو گیا یا 48 روپے کلو آٹا ہے، تو یہ 3 کلو کے فطرے کے باب میں یہ 6 روپے بچ رہے تھے، ٹھیک۔ اب میں کاؤنٹر پر کھڑا ہو کر مسجد کے یا امام جماعت کے پاس جا کر اس سے 6 روپے واپس مانگتا، اچھا نہیں لگتا تھا، تو میں نے 6 روپے چھوڑ دیے کہ یہ 150 پورے ہی آپ رکھ لیجئے، 48 کی بجائے 50 پر کیجی کے اعتبار سے رکھ لیجئے۔ پروردگار نے ایسے میں انسان کو بتایا کہ اگر تم تھوڑا سا بڑھا کر بھی دو گے تو بیکار نہیں جائے گا۔ اس کو بھی قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو تھوڑا خیر کو بڑھا کر انجام دے، اللہ اکبر۔ میں دلیل دیتا ہوں آپ کو کہ صاحب آپ اور میں جب روزہ رکھتے تھے، جوانی کی بات کر رہے ہیں، اب ہم بوڑھے ہو گئے، ٹھیک، خدا نخواستہ بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے ہو گئے، اور جب بوڑھے ہو گئے تو یہ روزہ ہو گیا مشقت کا باعث۔ تب جیسے روزے میں ہم اہتمام کرتے تھے، قسم ہے ذات پروردگار کی کہ میں اپنے افطار میں جتنا کھانا استعمال کرتا تھا، مجھے بتائیں، 3 پاؤ آٹا، 1 مد طعام، 3 پاؤ چاول۔ مجھے بتائیے کہ ایک روزہ افطار کرنے والا اگر پورے لوازمات کو یوز کرے، اس کے پیسے زیادہ بنیں گے یا 3 پاؤ آٹے کے؟ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو اس نیکی کو اپنی طرف سے بڑھا کر انجام دے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے، اس کے بعد بھی مت سمجھنا کہ روزہ تمہاری بیماری کو بڑھا دے گا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ پھر بھی جب طاقت آ جائے بدن میں، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تمہاری، ان تصوموا، تم روزہ رکھو، خیر لکم۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ بہرحال اصل تنخواہ اور پینشن تو بہرحال پینشن ہے نا، فرق ہوتا ہے نا، پوری سیلری ملے اور کچھ کٹ جائے وہ ملے تو بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اور آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے کل انشاءاللہ جیسے کہ آثار اور امکان یہی کہ ماہ مبارکہ رمضان کی پہلی تاریخ واقع ہو جائے گی۔ جہاں تک مجلس میں آنے سے پہلے کی اطلاعات کے اعتبار سے تو بہرحال آیت اللہ خوئی کے مقلدین مرد و خواتین کے لیے تو بہرحال کسی ایک ایسے علاقے میں شرعاً چاند کا ثابت ہو جانا کہ جس علاقے کی رات اس کے علاقے کی رات سے ملتی ہو، چاہے پوری رات یا کچھ حصہ رات کا، تو اگر اس علاقے میں جو رات ملتی تھی وہاں اگر شرعاً چاند ثابت ہو جائے تو پھر اس کے علاقے کے لیے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ البتہ آیت اللہ سیستانی کے مسئلے کے عنوان میں افق کا عنوان، اور بہرحال بعض ایسے علاقوں میں کہ جہاں 30 شعبان مکمل ہو چکی وہاں تو ماہ رمضان کی پہلی شب آج ہو چکی، اور ان علاقوں سے اس یقین اور خبر کے بعد کہ وہاں پر اب ماہ رمضان کی پہلی شب آج چاند رات کے طور پر، تو بہرحال چاند آیت اللہ خوئی والوں کے لیے تو کل کا روزہ یقینی ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ اوقاف کی جانب سے بھی جو اعلان ہوتا ہے وہ اعلان ہو جائے گا۔ اگر اعلان نہ ہو اور افق والا مسئلہ ان کے لیے رہے باقی تو پھر یوم شک ان کے لیے کل، لیکن بظاہر امکان ایسا لگتا ہے کہ کل کہیں نہ کہیں قریب کے مومنین کے علاقے سے کوئی خبر ہم تک پہنچ جائے اور انشاءاللہ کل ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے بھی ثابت ہو جائے۔ لیکن اس ثبوت رؤیت ہلال پر صرف 2 جملے، ایک اللہ کے رسول کا جملہ اور ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ پیش کر دوں۔
اور ربط مسائل۔ اللہ کا رسول جب ماہ مبارک رمضان کے چاند کو ملاحظہ کرتے تھے تو آپ ایک خاص دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے الفاظ سے ذرا سا استفادہ کرتے ہوئے کہ واقعاً ہم اور آپ صرف معصوم کے الفاظ کی نقل کر لیں تو بہت سی باتوں کی اصل سامنے آ جائے گی، لیکن ہم اپنے طور پہ تو دعا مانگتے ہیں چاند کو دیکھ کر۔ اللہ کے رسول کی دعا کے جملات کیا تھے؟ اللہم احلہ علینا، پروردگار اس ہلال کو، اس ابتدائی چاند کو جو نمودار ہوا ہے ہم پر ایسے قرار دے کہ بالامن والامان، بالامن والامان، کہ یہ امن اور امان دونوں کا باعث ہو۔ امن کہتے ہیں دنیا کے خوف کو دور کیے جانے کی کیفیت کو، اور امان کہتے ہیں آخرت کے عذاب کے خوف کو دور کیے جانے کو۔ تو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر دنیا اور آخرت دونوں کا امن مانگ لیا ہے۔ والعافیہ المجللہ، اور ایسی عافیت جو بڑی جلالت والی عافیت ہو۔ اللہ اکبر، ایک ایک لفظ اتنا وزنی ہے اللہ کے رسول کے ان کلمات کا کہ صاحبان علم و ادب اس کو جتنا پھیلائیں اتنا اور اس میں شگوفے نمودار ہوتے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں ایسی عافیت قرار دے اس کو جو صاحب عظمت عافیت ہو، اور اس کو قرار دے والرزق الواسع، پروردگار ماہ مبارک رمضان کے چاند کو وسعت رزق کا پیغمبر بنا دے۔ الفاظ ترجمے کے لحاظ سے میرے ہیں، الفاظ عربی کے اللہ کے رسول کے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والامان والعافیت المجللۃ اور والرزق الواسع۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز مانگی، وَدَفْعِ الْأَسْقَامِ، اور جتنے بھی امراض ہیں ان سب کو دور کرنے کا ذریعہ اس چاند کو بنا دے۔ تو ماہ رمضان کا چاند نہ ہو بلکہ بیماروں کے لیے شفا کی خبر بن جائے، ماہ رمضان کا چاند نہ ہو بلکہ بے روزگاروں کے لیے روزگار کی نوید بن جائے، ماہ رمضان کا چاند نہ ہو مگر خوف میں گھرے ہوئے انسانوں کے لیے امن کی خبر بن جائے، ماہ رمضان کا چاند نہ ہو مگر گناہگاروں کے لیے روز قیامت آتش جہنم سے امان کی نوید بن جائے۔ یہ وہ دعا کو اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی دعا سے یہ اقتباس لیتے ہوئے اب چلیں مولا کی دعا کے چند جملوں پر جو چاند کو دیکھ کر مولا کائنات نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے۔ وَأَدْخِلْهُ عَلَيْنَا، اس کے ابتدا کے دو لائنیں چھوڑتے ہوئے دعا کی تیسری لائن، وَأَدْخِلْهُ عَلَيْنَا، اور اے پروردگار تو ہم پر ماہ رمضان کو داخل فرما، بالامن والایمان، آپ کے الفاظ امن اور امان، مولا کے الفاظ امن اور ایمان۔ اللہ اکبر، بڑے کے الفاظ اپنے اعتبار سے، چھوٹے معصوم کے الفاظ اپنے اعتبار سے۔ امن اور ایمان، ایمان ہو تو وہاں کا امان ملے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والسلامت والاسلام، پروردگار اس ماہ رمضان کو ہم پر داخل کر امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ۔ اس کا مطلب کوئی ایسا علاقہ بھی ہے کہ جہاں ماہ رمضان داخل ہوتا ہے اسلام نہیں ہوتا؟ ہیں ایسے علاقے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں منافع خور کہاں پائے جاتے ہیں، اور روزے میں بھی حملہ کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے کہاں پائے جاتے؟ والاسلام ادخلہ علینا، ہم پر داخل کر،
ایک امن کے ساتھ، ایک ایمان کے ساتھ، ایک سلامتی کے ساتھ، ایک اسلام کے ساتھ، والبرکہ ایک برکت کے ساتھ، اور ایک طہور کے ساتھ، طہارتوں کے ساتھ۔ مولا کی اس دعا کے ساتھ ساتھ واقعاً ماہ مبارک رمضان کے چاند کو اب جو لوگ فیملی کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے اور مسائل ہیں، اور جو فیملی کے بغیر رہتے ہیں ان کے لیے واقعاً ایک امتحان ہے کہ یہ ماہ رمضان میں سمجھتا ہوں فیملی کا مہینہ ہے، کہ ایک کیفیت ہے مومن کی کہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اس ماہ مبارک کا اہتمام اور خوشیوں کو حاصل کرتا۔ لیکن ہائے، ایک ایسا بھی خاندان ہے، ایک ایسا بھی قبیلہ ہے، رجب کی 28 تاریخ کو مدینہ امام نے چھوڑ دیا، اور اب جب ماہ رمضان کا چاند دیکھا ہے تو آپ مکۃ المکرمہ میں ہیں، اور آپ کی فاطمہ صغرا جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ بیٹی نے چاند دیکھا باپ کے بغیر، باپ نے چاند دیکھا بیٹی کے بغیر، تو کیا سلامتی کی دعا، کیا تمام تر ان دعاؤں کے عنوانات، مگر ہائے ایک غم تو تھا کہ جب مدینے میں چاند دیکھا کرتے تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے، تمام گھر والے ساتھ جمع ہو جاتے تھے، بیٹی باپ کے پاس کھڑے ہو کر ماہ رمضان کے چاند کو ملاحظہ کرتی ہوں گی، مگر ہائے اب جو رمضان کا چاند نمودار ہوا تو صغرا بابا سے دور ہے، خدا نہ کرے کوئی بیٹی باپ سے ایسا دور ہو۔ اور آپ تو جانتے ہیں نا جو یہاں پہنچے ہوئے ہیں اپنے جاب کے سلسلے میں، کہ ان کو ایک تو امکان رہتا ہے کہ واپس جائیں گے تو ایک چاند ایسا بھی ہے جو بچوں کے ساتھ دیکھیں گے، لیکن ہائے صغرا، اس کا بابا تو لوٹ کے نہیں آنے والا، اس طرح رخصت ہو گیا حسین مدینے سے۔ اب صغرا اپنے بابا کو رخصت کرتے ہوئے اپنی پھوپھی کو وسیلہ بنا رہی تھی، پھوپھی اماں میرا بابا سب کی بات ٹال دے تو ٹال سکتا ہے، لیکن آپ کی بات تو نہیں ٹال سکتے بابا، اگر آپ سفارش کر دیں تو میرے بابا مجھے ساتھ لے کر چلیں گے۔ جناب زینب کبریٰ خدمت امام میں پہنچی ہیں اور سلام کر کے بات کرنا چاہتی ہیں، امام نے احترام کیا، محبت کی، کھڑے ہو گئے، سلام کا جواب دیا، مگر پھر فرما دیا جو چاہو بات کرو بہن، مگر صغرا کی بات مت کرنا۔ امام سے یہ جملہ سن کر زینب تڑپ گئیں، بھیا بات بھی سننا نہیں چاہتے صغرا کے بارے میں، فرمایا سر جھکا کر کہ بہن میں اپنی ماں کی تصویر کو بازاروں میں، ارے شرابیوں کے درباروں میں کیسے برداشت کروں گا، وہاں غربت ارے قافلہ رخصت ہوا، ارے اب وہ رمضان صغرا کے لیے نہ تھا جو بابا کے ہوتے ہوئے رہتا تھا، اب گھر کی رونق چلی گئی، روزہ افطار کرنے والے علی اکبر نہ رہے، اب صغرا کے گھر میں آغوش میں اصغر نہ رہے، ارے اب چچا عباس علمدار نہ رہے، اب صغرا ہے اور تنہائی ہے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کے چاند کا واسطہ جو آخری بار میرے مولا نے اپنی شہادت سے پہلے مکے میں دیکھا تھا، پروردگار وہ جس چاند کو دیکھ کر امام نے اپنی شہادت کی دعا میں کس طرح سے رب سے باتیں کی ہوں گی، پروردگار اس وقت کا واسطہ جب سیدہ کے لال نے ماہ رمضان کا چاند دیکھا تھا، پروردگار تمام تر مانگنے والوں کی دعائیں اور مرادیں پوری فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام صاحبان ایمان جہاں جہاں دنیا بھر میں کہیں آباد ہیں
ان تمام کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، ہر سال ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، مگر کب دیکھیں گے نرجس کا چاند؟ ارے کب دیکھ پائیں گے حسن عسکری کا چاند؟ پروردگار اب اس چاند ماہ رمضان کے ہلال کی برکت سے ہمیں ہلال آل محمد کے چہرے کی زیارت کروا دے۔ پروردگار اب کہ جو ماہ رمضان ہو تو اولیاء خدا کی عید ہو جائے، اگر امام زمان کی دید ہو جائے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ظلم و ستم دنیا بھر میں بڑھ چکا۔ پروردگار اب عدل و انصاف کے قیام کے لیے امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، امام علیہ السلام کا واسطہ ہمارے تمام در گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار عزت تیرے ہاتھ میں ہے مالک، اس سے پہلے کہ ماہ رمضان شروع ہو جائے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، کہ ماہ رمضان ہمیں اطاعت گزار پائے، ماہ رمضان ہمیں عبادت گزار پائے، ماہ رمضان ہمیں معصیت کار نہ پائے۔ پروردگار تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار روزوں کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار کثرت عبادت کی توفیقات عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ انشاءاللہ سلسلہ سوال و جواب بھی روزے کے مسائل کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے عنوانات میں انشاءاللہ نہج البلاغہ سے کلمات قصار بعنوان ماذا قال علی علیہ السلام، مخصوص کلمات قصار جو برحال ان طلباء کے لیے بطور سبجیکٹ کے ہوں گے کہ جو یہاں پر امتحان کے سلسلے میں شریک ہوتے رہیں اور ہوں گے انشاءاللہ، تو کلمات قصار سے بھی انشاءاللہ استفادہ رہے گا۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ اور انشاءاللہ ان کی تشریحات جو علماء نے بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے، اور مسائل میں پھر آپ کے سوالوں کے جوابات بھی آخر میں ہوں گے۔ آج بھی انشاءاللہ یہ موقع آپ کے لیے برحال اپنے مقام پر ہے، اور اس کے بعد ہر 2 سال جو ہم یہ انجام دے چکے کہ روزانہ 2 دن کی نماز قضائے عمری کے بطور جماعت کے ادا کرنے کا ایک عنوان انشاءاللہ منعقد ہوگا، اور پروردگار ہمارے عبادات کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ کوئی سوال اگر آج کے بطور آغاز سوال جواب کے آپ کی طرف سے ہو تو انشاءاللہ جواب کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تمام سامعین کے لیے واضح کر دوں کہ ایک مومن نے سوال کیا ہے کہ فدیہ یہ ایک ٹائم کے کھانے کا دیا جاتا ہے ایک روزے کے بدلے میں مسکین کو، یا 2 ٹائم یا 3 ٹائم کا؟ تو خلاصہ یہ کہ لفظ فدیہ جب استعمال ہوا تو شریعت نے اس کا ایک وزن بیان کیا، 1 مد طعام، اور 1 مد طعام کا مطلب مراجع الزام کے وضاحتوں میں 3 پاؤ خوراک ہے۔ اب چاہے کوئی اس کو 1 ٹائم میں کھا لے یا کھانے والا مسکین اس کو 2 ٹائم میں کھائے، یہ مسکین کی ثوابیت پر ہے۔ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ فدیۃ طعام و مسکین، کھانا جو کھایا جا سکے، اس کا فدیہ 1 مد طعام 1 روزے کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تمام سامعین کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ ایک مومن نے سوال ہم سے یہ کیا کہ اگر کل چاند کا یقین حاصل نہ ہو سکے تو یہاں کے ماہ شعبان کے جو چاند کا یقین چل رہا تھا اس کے لحاظ سے کل 30 شعبان ہوگی، تو 30 شعبان جب ہو
اور یکم رمضان کے بارے میں فیصلہ نہ ہو سکے تو اس کو یوم شک کہا گیا فقہی اصطلاح میں۔ اس میں دو تین طریقے ہیں روزے کے۔ پہلی بات تو یہ واضح کر دوں کہ یوم شک کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ یہ بالکل الفاظ واضح ہیں، آیت اللہ العظمی آغا سیستانی کی توضیح سے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر رکھنا چاہیں یوم شک کا روزہ تو یا شعبان کے روزے کی نیت سے، اگر کوئی قضا روزہ آپ پر واجب نہیں ہے، یا اپنے قضا روزے کی نیت سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر تردید کی نیت سے، یعنی خدا پر چھوڑ دیں یہ کہہ کر کہ اگر آج شعبان کی 30 تاریخ ہے تو یہ 30 شعبان کا روزہ قبول کر لینا، اگر ماہ رمضان کی پہلی واقع ہو گئی ہو تو یہ ماہ رمضان کی پہلی کا روزہ قبول فرما لینا، تردید کی نیت، یا یہ یا وہ۔ اور چوتھی نیت قربتاً اللہ، صرف اتنا کہیں کہ ماہ شعبان بھی نہیں کہیں، ماہ رمضان بھی نہیں کہیں، نہ واجب نہ سنت، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے نیت کرنے والے کو جب بعد میں 10 دن کے بعد 5 دن کے بعد خبر یقین میں تبدیل ہو جائے کہ اتوار کو پہلی تاریخ ماہ رمضان کی واقع ہو گئی تھی اور اس نے یوم شک کا روزہ رکھنے کے بعد دن میں کسی مومن کی دعوت پر افطار بھی نہ کیا ہو، یہ اس لیے کہ ہم ماہ شعبان کے مستحب روزوں میں یہ سہولت تھی کہ اگر کوئی مومن آپ کی دعوت کر دے تو آپ افطار کر سکتے ہیں وقت سے پہلے، وقت افطار سے پہلے مومن کا دل نہ ٹوٹنے پائے روزہ افطار کر سکتے ہیں، لیکن یوم شک کا روزہ افطار نہیں ہوگا۔ تب وہ فائدہ ہوگا کہ بعد میں خبر ہو تو یہ روزہ پھر اس میں شمار ہو جائے اور الگ سے کوئی قضا رکھنی نہیں پڑے گی۔ بس یاد رہے کہ جب تک کل یوم شک رہے گا تو ماہ رمضان کے پہلے روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، لیکن غالباً اس کا امکان بہرحال بہت قوی ہے کہ یہ شک رات میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی اور سوال کسی مومن کے ذہن میں؟ جی ایک منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مومن نے سوال کیا، سوال گرچہ روزے سے متعلق نہیں تھا مگر روزے سے ہی متعلق ہے، اس لیے کہ بہرحال روزے میں افطار میں اکل حلال روزے کے فائدے کو ثواب کو بڑھاتا ہے، اور اکل حلال میں یہ سوال جو کیا گیا سوال یہ تھا کہ جو گوشت یہاں بکتا ہے ذبح شدہ حیوانات کا، اس میں سے کچھ ایسے گوشت ہیں جو ہندوستان سے یا انڈیا سے یہاں پر لائے جاتے ہیں یا بیچے جاتے ہیں۔ انڈیا کا نام اس لیے آ گیا کہ سوال انڈیا انہوں نے کیا تھا۔ اب وہ جو غیر مسلم ممالک سے آتے ہیں، یوں کر لیجئے آپ کہ جہاں پر ہمیں یقین نہیں ہے کہ مسلم ملک سے اگر آتے تو ایک سہارا پردہ ہوتا کہ مسلم ملک ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ داری ان کی تھی، پوری کی گئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو جب تک اس کے خلاف کوئی یقین پیدا نہ ہو جاتا تو ہم اس کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن جب غیر مسلم ملک سے آتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہے۔ اب جب تک یہ یقین نہ پیدا ہو جائے کہ کسی مسلمان نے ذبح کیا ہو تب تک استعمال غیر مسلم ملک سے آئے ہوئے گوشت کا نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی سوال سے متعلق سوال ایک اور ریز ہوا، اور سوال یہ سامنے آیا کہ اب اگر کوئی ویب سائٹ پر کسی کمپنی نے جو گوشت یہاں پر سپلائی کرتی ہے کوئی ایسے ویڈیو یا ایسے فوٹوز لگائے ہوئے ہیں کہ ایک مسلمان ذبح کر رہا ہے، تو بہرحال بات یقین کی بنیاد پر رکھی جائے گی، کیونکہ اکثر اب انٹرنیٹ پر آنے والے مسائل قابل یقین ہوتے بھی ہیں
اور قابل یقین نہیں بھی ہوتے۔ چھوٹی سی مثال، سامرہ پر ہونے والے نئے واقعات کے حوالے سے کچھ ایسی ہیومرز تھیں کہ جو نیٹ پر تھیں مگر اصلاً نہیں تھیں، یا اس سے پہلے شام کے حوالے سے جو کچھ واقعات نیٹ پر آتے رہے، ان میں سے وہ جناب رقہ کے مزارات کے حوالے سے اس میں کچھ خبریں ایسی تھیں جو جب تصدیق ہوئی تو وہ نیٹ کے مطابق صحیح وہ تھیں، اور نیٹ پر آنے والی خبر میں کچھ مسائل تھے۔ واللہ عالم الصواب، بات یقین و اطمینان کی ہے۔ اگر یقین اطمینان ہے کہ یہ کمپنی معتبر ہے، جو دکھاتی ہے وہ صحیح ہے، اور آپ کو اعتماد ہے، بسم اللہ کھا سکتے ہیں۔ آپ کا سوال افق کے بارے میں، اور یہ سوال میں دہرا دیتا ہوں دوبارہ کہ سوال کیا گیا کہ افق کی تعریف کیا ہے۔ سوال چاند کے مسائل میں افق کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں افق کی تعریف اس اعتبار سے واقع ہوتی ہے مشرق اور مغرب، جو آپ کا شہر ہے اس کے مشرق میں اس کے مغرب میں واقع ہونے والے شہروں کے افق کے حوالے سے چاند کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ ویسے تو افق کہتے ہیں کہ جہاں پر سورج کا نکلنا اور روشنی کا پہنچنا اس طرح سے واقع ہو کہ اگر یہ مشرق میں واقع ہے اور وہ شہر جس کا افق اس شہر سے ملتا ہے، اور یہ اس کے بعد واقع ہے، تو دونوں کا افق ایک ہوگا۔ اگر وہاں چاند نمودار ہو جائے تو یہاں اپنے آپ چاند نمودار ہوگا، لیکن اگر جس شہر میں چاند دکھائی دیا ہے وہ مغرب میں واقع ہے ہمارے شہر کے، تو وہاں کا افق یہاں کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہ میں نے بہت مختصر اور آسان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ یہ مسئلہ بہت تفصیل کے ساتھ بھی بیان ہو سکتا ہے، البتہ شاید ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارے یہاں بہت آسان یہ ہے کہ ہم معلوم کر لیتے ہیں فون پر اوقاف کے آفس سے یا امام بارگاہوں سے کہ چاند کا مسئلہ، تو افق میں پھر مسائل شمال کے، جنوب کے اور 880 کلومیٹر کے مسائل بھی آتے ہیں۔ خیر، اور کسی مومن کا سوال، اور اب یہ آخری سوال ہوگا، اس کے بعد التماس فاتحہ بھی ہے، اور انشاءاللہ آج جماعت ہوگی، چاہے چاند ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو، شرکت کرنے والوں کے لیے بہرحال آج بھی موقع ہے۔ جی، کوئی اور سوال کسی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں باتیں جو آپ کا سوال ہے، اسٹیمپ لگی ہوئی، ان کا سوال ہے کہ وہ بیف اور مٹن کے مسائل مختلف ہیں، وہ گائے کو مقدس خیال کرتے ہیں، لیکن کیا سکھ بھی گائے کو مقدس خیال کرتے ہیں؟ میری معلومات کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے، اور اب ہر مذہب جو ہے وہ اپنی کتنی روح پر باقی والا موضوعات ہیں، لہذا جب تک یقین نہ ہو جائے، یقین کی بات ہے، یقین ہو جائے کہ یہ ذبح مسلمان نے کیا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، چاہے اسٹیمپ دیکھ کے یقین ہو جائے، نیٹ دیکھ کے یقین ہو جائے، یا جو آپ کی بات ہے اس پہ یقین ہو جائے۔ اس لیے جب شکم میں جائے گا، اگر حلال نہ ہوا تو پھر دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ خدا ہمارے ایسے تقصیرات کو جو ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے انہیں معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی التماس سے تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہداء ملت اور تمام تر علماء اعلام مراجع عظام المرحومین جو انتقال فرما چکے، ان کے بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے رسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له